واضح کریں، سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا اس بات پر اعتقاد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری روزیوں کا مالک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے اور پالنہار بھی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی ہماری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے۔ اسی کے سامنے مر کر کے ہمیں حاضر ہونا ہے اور اپنے پائی پائی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس اللہ کا فرمان ہے سورہ زاریات کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خاص مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ انسان و جنات صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ میں اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دو، انسان و جنات میرے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے اس دنیا کے اندر ایک مہذب اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نے بندوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال بھی کیا ہے، ان کو اچھے سے اچھا جسم دیا ہے، صحیح سالم بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ میری یہ خواہش نہیں ہے، میری یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے کہ بندے مجھ کو کما کر کے کچھ کھلائیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میری بندوں سے کوئی خواہش نہیں کہ بندے کمائیں تو مجھ کو کچھ کھلائیں، اور بندے اللہ کو کچھ کھلا بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کی ذات تو طاقتور اور زبردست ہے، قوتوں والی ہے، اس کو بندوں کے تعاون کا وہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی خواہش نہیں ہے کہ بندے اللہ کو کچھ کھلائیں اور نہ بندے اللہ کو کچھ کھلا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بندوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، صحیح سالم بنایا، تندرستی دی اور اعضاء اور جوارح صحیح سالم بنائے۔ اللہ کا صرف اور صرف خاص مقصد جو ہے کہ الا لیعبدون، بندے صرف اور صرف میری عبادت کریں، میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، میرے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہوئے بندے دن اور رات میں 5 وقت میرے سامنے اپنے جمیلی نیاز کو خم کریں، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو صرف اور صرف میرے آگے جھکائیں، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے بندے اپنی جمیلی نیاز کو خم مت کریں۔ اللہ کا منشا اور مقصد یہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر اور پالنہار ہے۔ بندے اللہ کو کچھ کھلا نہیں سکتے اور اللہ تک بندے کچھ پہنچا بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے بندوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ جب انسان رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی روزیوں کو لکھ دیتا ہے۔
کہ بندہ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے دنیا کے اندر بعض لوگوں پر فوقیت اور برتری دی ہے۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو معتدل بنایا، کسی کو ہم نے زیادہ پیسے دیے، کسی کو کم پیسے دیے، کسی کو ہم نے اولاد سے نوازا ہے، کسی کو بے اولاد کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی خدمت اور مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے روزیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کسی کو امیر اور کسی کو غریب ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر میں سب کو مالدار بنا دیتا، سب کو جو ہے غریب بنا دیتا، تو دنیا کے اندر لوگ سرکشی کرنے لگتے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگتے، قتل و خریزی کرنے لگتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ اگر ہم دنیا کے اندر تمام لوگوں کو یکساں اور برابر بنا دیتے، سب کو مالدار بنا دیتے، سب کو امیر بنا دیتے، تو دنیا کے اندر لوگ سرکشی کرنے لگتے، قتل و خریزی کرنے لگتے، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کے اندر فتنہ فساد کا بازار گرم ہو جاتا۔ امیروں کے ہاں غریب کام نہیں کرتے، غریبوں کو پیٹ پالنے کے لیے محنت و مشقت اور مزدوری کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع نہیں ملتے۔ غریب جو ہے کس کے ہاں محنت و مشقت کرتے، مزدوری کرتے؟ اگر سب لوگ برابر ہوتے تو غریب مالداروں کے ہاں کام نہیں کرتے، یا مالداروں کو کام کرنے کے لیے افراد نہیں ملتے۔ اس طرح سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر ہر انسانوں کو مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بانٹ کر کے، مختلف جو ہے ان کو قسم قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے، یا ان کو درجات میں بانٹ کر کے اللہ نے بندوں پر احسان کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو صرف اسی اللہ واحد سے سوال کرنا چاہیے